سوتے میں مصطفیٰ جیسا نہیں تو جاگتے میں مصطفیٰ جیسا کیسے بن سکتا؟ اللہ اکبر. یہ صرف ایک واقعہ نہیں، وہ سیری کو چادر خواب میں دی، اٹھے چادر موجود. مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، علامہ زکریا سہارنپوری فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں، اور تبلیغی نصاب کے اندر جو لوگ اٹھا کے گلی گلی پھرتے ہیں اس فضائل حج میں بھی لکھا ہوا ہے. ابو الخیر اقطع مدینہ پاک حضور کے روضے پہ گئے، 3 دن تک کوئی چیز نہ ملی، مدینہ پاک حضور کے روضے پہ آ گئے، عرض کی آقا بھوکا ہوں، کسی سے مانگتے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اتنے بڑے سخی کا مہمان ہے اور بھوکا پھر رہا ہے، آقا مجھے روٹی چاہیے. رو رہے تھے، ریاض الجنہ میں لیٹے، آنکھ لگ گئی، خواب دیکھی، مولا علی آئے، فرمایا ابو الخیر اٹھ، کملی والے آ رہے ہیں. حضور تشریف لائے، فرمایا بھوک لگی ہے؟ آقا بڑی بھوک. نبی پاک نے اپنی کملی سے ہاتھ نکالا، اس میں روٹی تھی، فرمایا لے روٹی کھا لے. ابو الخیر نے آدھی روٹی کھائی، پیٹ بھر گیا، عرض کی آقا آدھی واپس لے جائیے. فرمایا اپنے پاس رکھ، تیرے کام آئے گی. ادھر مسجد نبوی میں آذان کی آواز آئی، ادھر ان کی آنکھ کھلی، پیٹ بھی بھرا تھا، آدھی روٹی بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی. اور یہ 1-2 باتیں دفعہ کی عنایتوں والی بات ختم نہیں ہوگی. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ کے والد، فرماتے ہیں بیمار تھا، بڑا پریشان، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں بستر پہ لیٹا تھا، خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا صبر کر، ابھی تو دنیا سے جائے گا نہیں، ٹھیک ہو جائے گا. نبی پاک نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، داڑھی کے 2 بال مجھے دیے. فرماتے ہیں بال دے کے حضور آنکھوں سے اوجل ہو گئے. میں اٹھا، میں نے سارا بستر دیکھا، بال نہ ملے. میں نے رو کے اپنے آپ سے کہا جس کو جو چیز دیتے ہیں وہ پاس ہوتی ہے، میرے پاس کوئی نہیں. میں روتا روتا پھر سو گیا. حضور پھر خواب میں آئے، فرمایا رو نہیں، میں نے سمجھا سوئے میں کہیں تجھ سے گم نہ جائیں، میں نے تیرے سرانے کے نیچے رکھے ہیں، اٹھ کے سرانہ اٹھانا، میرے بال نیچے پڑے ہو گئے. تو مصطفیٰ خواب میں آتے بھی اپنی مرضی سے ہیں اور جو چیز دیتے ہیں وہ باس ہوتی بھی موجود ہے. اللہ اکبر. تو درود پاک، حضور کا ذکر کرو گھر میں. وہ سیری ٹھیک ہو گئی، لیکن جو اگلی بات اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گی. اصل میں لوگ حقائق بتاتے ہیں کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ بھی کتابیں پڑھنے کی عادی نہیں. جو جس نے کہہ دیا وہ آپ نے مان لیا. میں دعوے سے کہتا ہوں علماء دیوبند اور اہل حدیث کی کتابیں لے کے آؤ، اگر میں 95% احمد رضا کا عقیدہ ثابت نہ کروں میں اپنا عقیدہ بدل دوں. اٹھائیے علامہ اشرف علی تھانوی کی کتاب خطبات میلاد النبی. کہتے ہیں لوگوں ہمیں جو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے ملتی ہے. ہمیں جو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے یہ بھی کملی والے کے. اور یہی عقیدہ تو امام احمد رضا کا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چڑکیاں جب آپ بچوں کو درود پڑھائیں گے تو ایک بات یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں جو بندہ درود کی کثرت کرتا ہے نا وہ بندوں میں مقبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جو درود پڑھتا رہتا ہے بندے اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ یہ مصطفیٰ کی عزت کرتا ہے، یہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے. تو درود کا عنوان بہت لمبا ہے، عمر گزر جائے درود کے فضائل بیان کرتے ہیں. میرے بھائیوں درود کے اتنے فضائل ہیں کہ مجبوراً علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی زاد السعید میں یہ بات لکھنی پڑی. حضور ایک درود پڑھنے والے کی خواب میں آئے، فرمایا منہ آگے کر، جس منہ سے تو درود پڑھتا ہے میں تیرا منہ چومنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جس منہ سے تو درود پڑھتا ہے میں تیرا منہ چومنا چاہتا ہوں. تو پہلی چیز جو محبت پیدا کرے گی دل میں وہ ہے درود پاک.
لیکن محفل کی حد تک نہیں، گھر میں ہفتہ وار محفل کا انعقاد کرو، درود پڑھو، آدھا گھنٹہ ایک ہفتے میں، صرف آدھا گھنٹہ۔ اور دوسری بات جو آپ کی اولاد کو مصطفیٰ کا شیدائی بنائے گی، حضور کا دیوانہ بنائے گی، وہ یہ ہے اولاد کو صرف درود ہی نہیں پڑھانا، انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ جس پہ درود تم پڑھتے ہو اس جیسا حسین ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اولاد کے سامنے رسول اللہ کے حسن کا ذکر کرو، حضور کے بد دعا کے چہرے کا ذکر کرو۔ آج اگر تمہاری اولادیں اپنے پرسوں میں انڈیا کی کنجریوں کی تصویریں رکھ کے پھرتی ہے، کیوں؟ انہیں جو اچھی شکل لگتی ہے اس کی تصویر پاس رکھ لیتی ہے۔ میرے بھائیوں انہیں بتاؤ اور یہ بت سارے پھینک دو، اس سے پیار کرو جس سے خدا بھی پیار کرتا تھا۔ جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے۔ اولاد بتاؤ کملی والا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور تو ہر وقت میری نظروں میں رہتا ہے۔ اگر کملی والا کبھی آسمان کی دیکھے، اللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ سمائے، محبوب اگر تیری نظریں میری جانب ہیں تو میری بھی تیری جانب ہے۔ تیرا دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اتنا سونا حضور کہ تیرا حضور اتنے پیارے، حضور کے حسن کا ذکر کرو۔ اور صرف میری بات نہیں ہے، حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ رحمت اللہ تعالی ملتان والے، غزالی زمان، قاضی دوران، مولانا احمد سعید شاہ کاظمی، آپ کے ملفوظات اٹھا کے دیکھو۔ انڈیا میں ایک علاقہ ہے رنگون، انڈیا میں ایک علاقہ ہے رنگون، پہلے آج چشمہ بنا دیتا تھا کہ جب تک وہ انسان ہلتا نہیں تھا دیکھنے والا فرق نہیں کر سکتا تھا مجسمہ کون اور اصل کون ہے۔ اس رنگون کے کچھ اسلامی کتب کا مطالعہ کیا، اسلامی سٹڈی دیکھی، تو سٹڈی کرتے کرتے اسے مصطفیٰ کریم کے حسن کا پڑھنے کا موقع ملا۔ اس نے کہا اتنا حسین تو میں نے آج تک کسی کا حسن نہیں پڑھا۔ سوچنے لگا میں مٹی لے آتا ہوں اور مسلمانوں کے نبی کا یہ حسن پڑھ کے مجسمہ بناتا ہوں، پھر لوگوں کو دکھاؤں گا اور اپنے فن کا کمال ہوگا۔ میرے بھائیوں، کتاب میں لکھا ہے حضرت مولانا احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس تنہائی میں مجسمہ بنانا شروع کر دیا۔ والضحیٰ کی زلفوں کا ذکر پڑا، واللیل کی زلفوں کا پڑا، میم کے کنڈلوں کا، والضحیٰ چہرے کا، ما ذاق البصر وما طغیٰ، یہ سارے ذکر پڑھ کے حضور کے ہاتھ مبارک، پاؤں مبارک، مبارک کیسے تھے، تو مجسمہ بنایا۔ خیال تھا کہ جب بن جائے گا پھر سب کو دکھاؤں گا، پہلے کسی کو بتایا نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں جب بنا کے نا سامنے آ کے دیکھنے لگا، دیکھتا گیا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر وہ مجسمہ کسی کو دکھایا نہیں کیونکہ کلمہ پڑھ لیا۔ پتہ نہیں وہ مجسمہ اس نے کہاں کیا۔ کسی نے پوچھا او پڑھنے والے تو پہلے ہندو تو نے خود مجسمہ بنایا، دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا، اور تجھے کیا خیال آیا تو نے کلمہ پڑھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سیرت کی کتابوں میں نقشہ پڑھا تھا، میں نے مجسمہ بنا دیا، لیکن جب میں نے دیکھا تو میری زبان پہ جاری ہو گیا، اور میرا بنایا اتنا حسین ہے تو رب کا بنایا اتنا حسین ہوگا۔ زندگی فضول ہے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، شان اولیاء زندہ باد۔
انشاءاللہ بالکل ضرور پڑھوں گا، انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیو عشق کی بات ہو رہی تھی نا، تو جاں نصیر کہتے ہیں عشق نبی تو دل سے بلایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے بلایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے بلایا نہ جائے گا، پھر اور کسی کو محبوب بنایا نہ جائے گا۔ کملی والا کون اللہ کا محبوب؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے میری قوم میں کوئی طور پہ اللہ سے باتیں کرتا ہوں، قوم نے کہا آپ باتیں کرتے ہیں ہماری بھی باتیں کرائیں، پھر کوئی طور پہ لے کے آئے، سارے آنے والے جل کے سرما بن گئے۔ اللہ کا نبی 40 دن کے لیے عالم نیند میں چلا گیا، لیکن انہوں نے کہا تو تھا ہمیں بھی باتیں کراؤ۔ کملی والا معراج کی رات اللہ کو دیکھ سارے پردے ہٹا کے رب تک پہنچا، فرمایا میرے صحابہ میں رب کو دیکھ کے آیا ہوں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھائیے، میں نے کہا ابو بکر و عمر موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کہتے تھے آپ باتیں کرتے ہیں ہمیں بھی کرواؤ، آپ نے کیوں نہیں کہا آپ نے دیکھا ہے ہمیں بھی دکھاؤ؟ کہا ہمیں دیکھنے کی ضرورت کیا تھی، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت کہتے ہیں کہ تیرے انداز بتاتے ہیں کہ اللہ کو تیرے انداز بتاتے ہیں اللہ تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری، سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت اللہ اکبر۔ اتنے پیارے تھے، میں بس ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ نبی پاک جب ہجرت جا رہے تھے تو کچھ لمحہ حضرت ام معبد کے خیمے میں گزارا۔ یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، پھر کبھی آیا تو بتاؤں گا حضور نے اس بکری سے کیسے دودھ نکالا جو دیتی نہیں تھی، پھر ہاتھ کیا لگے جب قید پڑ جاتے تھے جانور سارے عرب کے دودھ دینا بند کر دیتے تھے، اس کا پھر بھی بند نہیں ہوتا۔ یہ بات پھر کبھی ہوگی۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، ام معبد نے نام نہیں پوچھا تھا کہ آنے والے آپ کون ہیں، جانتی نہیں تھی، حضور چلے گئے۔ تو جب اس کا خامد معبد آیا تو اس نے کہا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، سارا واقعہ بتایا۔ تو اس نے کہا کہ اس کا نام کیا تھا، تو نام تو پوچھا نہیں تھا۔ اب ایک نام ام معبد نے اپنے پاس سے رکھا، اس نے کہا ہمارے گھر مبارک آیا تھا، وہ برکتوں والا آیا تھا، وہ اتنی برکتوں والا تھا اس کے قدم کیا لگے برکتیں ہی برکتیں ہو گئی۔ اچھا مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے کہا اچھا چل اس کا کوئی حلیہ تو بیان کر۔ ام معبد نے بڑا لمبا حلیہ بیان کیا، زیان نبی کے اندر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ جو لفظ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا میں کیا بتاؤں، اقصا نہ ہو